أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حمد و ثنا خالق و مالک رب ذوالجلال کی، جس نے پوری کائنات کو بے مثل و بے مثال طریقے سے تخلیق فرمایا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ درود سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر ہدیہ درود و سلام کے پھول نچھاور کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس پروقار محفل میں ایک بار پھر حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پیر طریقت رہبر شریعت منبع جود و سخا حضرت علامہ مولانا پیر سید نور زمان شاہ صاحب بخاری، ہمارے کچک اور گرد نواح کی عظیم روحانی شخصیت، جن کے دیدار سے دلوں کو سرور ملتا ہے، آج ایک مرتبہ پھر جو ہے آپ کے دیدار کا موقع ملا۔ دعا ہے اللہ پاک آج کی یہ محفل اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے اور آپ کا سایہ کا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جب تم پر میرا فضل ہو اور میری رحمت ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ تم جو میلاد مناتے ہو، کیا میلاد قرآن میں کہیں منانا لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اس حوالے سے چند باتیں، چند منٹ کی حاضری جیسے ٹائم دیا گیا ہے اسی میں ہی مکمل کریں گے۔ کہا ہی جاتا ہے کہ میلاد کہاں لکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ نہیں فرمایا؟ اب یہ آیت مبارکہ بتا رہی ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اے محبوب فرما دیجئے، اپنے امتیوں کو کہہ دیجئے تمہارے اوپر جب میرا فضل ہو اور میری رحمت ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اور قرآن کی دوسری آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ادھر آیت میں حکم ہو رہا ہے جب رب کا فضل ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ دوسری آیت بتا رہی ہے جس محبوب کا ہم میلاد مناتے ہیں وہ رحمت نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ صرف اس جہان کے لیے نہیں، صرف اس جہان کے لیے نہیں، قبر حشر میں بھی میرے آقا کریم علیہ السلام رحمت للعالمین ہے۔ تو جب رب تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ میرے فضل اور میری رحمت پر خوشی کا اظہار کیا کرو تو حضور تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو پھر خود سوچئے حضور کی آمد پر، رحمت کے آنے پر ہمیں کتنی خوشی منانی چاہیے، اور جتنی رحمتیں اس کائنات کو مل رہی ہیں ساری کی ساری میرے محبوب کے صدقے سے مل رہی ہیں۔ کافر کو بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رحمت سے حصہ عطا کیا ہے۔ پوچھیں کیسے؟ پہلے جو بھی کافر تھے اللہ تعالیٰ کے انکار کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ جناب والا جب وہ نافرمانیاں کرتے تھے اللہ تعالیٰ یا تو ان کی بستیاں الٹ دیتا تھا، جب ان پر پتھروں کی بارش برسا دیتا تھا، مختلف ان کو عذاب آ جاتے تھے۔ خدا کی قسم جب سے میرے محبوب آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيُعَذِّبَهُمْ مَا أَنْتَ فِيهِ، کہ حضور رحمت للعالمین
آقا کے صدقے سے اب کسی کا چہرہ نہیں بکھرتا، اب کسی پر پتھر نہیں برسائے جاتے، اب زمین نہیں الٹی جاتی، بلکہ سب کافروں سے حساب تو ہوگا، انہیں سزا بھی ہوگی، قبر اور حشر میں ان سے سارا حساب کتاب ہوگا۔ لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب تک آپ جلوہ گر ہیں اس وقت تک میں اس امت پر عذاب نہیں بھیجوں گا۔ اس سے جماعت اہل سنت کا بھی عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں حضور آئے چلے گئے اب تم باتیں کرتے ہو، خدا کی قسم یہ آیت بتا رہی ہے کہ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب جب تک آپ ہیں اس وقت تک آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو پتہ چلا محبوب آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ رہی میلاد کی بات، جب بندہ مر جاتا ہے قبر میں جاتا ہے اس سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما تقول فی حق هذه الرجل، ان ہستیوں کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ اب یارو یہ بتاؤ، جب بندہ قبر میں جاتا ہے پہلا سوال ہوتا ہے من ربوں کا، وہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، تو رب کو تو مانتا ہے، چھوڑ دیا جانا چاہیے تھا۔ پھر اس سے دینوں کا، تیرا دین کیا ہے بتا دیا جاتا ہے۔ وہ سوال کے جواب میں کہہ دے کہ میرا دین اسلام ہے، اب سوال تو دونوں مکمل ہو گئے، رب کو بھی مانتا ہے مسلمان بھی ہے، تو پھر بندے کو چھوڑ دینا چاہیے تھا، تیسرے سوال کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ لوگ کہتے ہیں صرف توحید کی بات کرو، خدا کی قسم جب تک محبوب کا ذکر قبر میں نہیں ہوگا اس وقت تک چھوڑا نہیں جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے، ہم سارے سمجھدار آپ لوگ بیٹھے ہیں، بتائیے جب ہم گناہ کرتے ہیں یا اچھا کام کرتے ہیں، ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، کتنے گناہ کر رہے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جب جانتا ہے پھر قبر میں حساب کیسا، سوال کیسے، حشر میں حساب کیسا، میزان عمل کیسا؟ تو پتہ چلا جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں پتہ چلتا ہے رب تو سب کچھ جانتا ہے لیکن مرنے والے کو دکھانا چاہتا ہے۔ جس محبوب کی گستاخیاں کرتا تھا اب انہیں کے ساتھ پڑا ہے، اب انہیں کے سامنے تیرا معاملہ پیش ہوگا۔ جب تک ان کی پہچان نہیں نہ ہوگی اس وقت تک تو جنت نہیں جا سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانگیں گے اگر قیامت میں تو مان گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تب تو قبر میں جائے گا، حشر والے دن دیکھے گا کہ اگر شفاعت کسی نے کرنی ہے تو وہ میرے محبوب کی ذات نے کرنی ہے، اگر کہیں چارہ ہونا ہے تو محبوب کے پاس ہونا ہے، ان کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر تو کہے گا کاش دنیا میں انہیں مانتا، کاش دنیا میں ان کے ساتھ دل لگاتا، کاش دنیا میں ان کے ساتھ محبت پیار رکھتا، تو آج میری بھی شفاعت ہو جاتی۔ جہاں غلاموں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر میرے محبوب انہیں بخشوا رہے ہوں گے تو لوگ وہاں پر رشک کر رہے ہوں گے۔ تو اس لیے اپنا ناطہ جو ہے، محبتیں، پیار اپنے محبوب کے ساتھ جوڑے۔ یہ میلاد آج سے نہیں، ابھی کائنات نہیں بنی سی، اس وقت سے شروع ہوا ہے، اور کائنات ختم ہو جائے گی پھر بھی میلاد ہوگا، ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔